مرکز بن گیا ہے جس کی موجودگی کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں ایک تحریک چل پڑی ہے۔ آج انشاءاللہ 3 بجے ایک بہت بڑا دھرنا خواتین کا ہوگا، جس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے شریک ہوں گے اور وہ اپنا حق مانگیں گے کہ اس شہر نے کیا قصور کیا ہے کہ ہماری خواتین کے لیے، طالبات کے لیے، بچوں کے لیے نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ تعلیم کی وہ سہولت ہے کہ جو اس شہر کا حق ہے، نہ علاج کی وہ سہولتیں موجود ہیں۔ سرکاری سطح پر جتنے فنڈز ہیں وہ لگتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو پرائیویٹ مافیاز ہیں وہ مسلط ہوتی چلی جاتی ہیں، تو علاج کی سہولتیں بھی لوگوں کو نہیں مل رہی، تعلیم کی سہولت بھی نہیں مل رہی، ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی نہیں مل رہی، پانی آ نہیں رہا کہ الیکٹرک کا مافیا پوری طرح مسلط ہے، چولہوں میں گیس نہیں ہے، جائیں تو جائیں کہاں، کس سے بات کریں۔ اس لیے ان مایوس لوگوں کو جماعت اسلامی نے ایک امید سے اور یقین سے ہمکنار کیا ہے۔ یہ جدوجہد اب لوگوں کے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہے، اور اس دھرنے کی پشت پر شہر کراچی کے تمام لوگ آ چکے ہیں، بلکہ اب پورے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ جو کچھ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی تھی وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے، جب اندرون سندھ میں پوری طرح سے اس بلدیاتی ایکٹ کے خلاف احتجاج ہوا ہے تو اس نے لسانیت کو دفن کر دیا ہے۔ اور اب میں پیپلز پارٹی کے ان وزراء سے پوچھتا ہوں، اب ان کے پاس کون سی ایسی بات ہے جس سے وہ اس مسئلے سے توجہ ہٹا سکتے ہوں۔ جماعت اسلامی تمام صوبے کے رہنے والوں کی آواز بن گئی ہے۔ ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں، یہاں جدوجہد کرتے ہیں، تو اس لیے شہر کی آواز بنتے ہیں، اور اگر شہر کے اداروں پر غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر، غیر جمہوری طریقے سے ایک چھوٹی سی اکثریت کی آمریت کو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی اور آئین کو یرغمال بنایا جائے گا، پامال کیا جائے گا، اس کی واضح ہدایات کے برخلاف کوئی اکثریت فیصلہ کرے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شہر کے میئر کا انتخاب براہ راست ہونا چاہیے عوام کے ووٹوں سے، تو اس میں کسی پارٹی کو، کسی حکومت کو تکلیف کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے کہ اگر کراچی میں اور حیدرآباد میں اور لاڑکانہ میں اور جیکب آباد میں ان شہروں کے میئر براہ راست عوام کے ووٹ سے منتخب ہوں گے تو اس میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ یا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی انتخابی پوزیشن ختم ہو چکی ہے تو آپ کو پارٹی کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی بہت پاپولر ہو گئی ہے آپ کے اقدامات سے، تو پھر آنے دیجئے لوگوں کو۔ اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خود ان پارٹیوں میں اپنے لوگوں کو بااختیار بنانے کا حوصلہ نہیں ہے، اسی لیے یہ خوف کھاتے ہیں اور جمہوری عمل کو متاثر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے ذریعے سے جو ہے جوڑ توڑ کر کے ہم حساب کتاب بنائیں۔ ہمارا مطالبہ بہت واضح اور متعین ہے کہ یونین کمیٹیوں کو، ان کی تعداد کو پیرٹی کی اصول کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جتنی یونین کمیٹیاں جس آبادی پر پورے سندھ میں ہیں، اسی طرح سے اس کو سندھ کا حصہ سمجھیں آپ کراچی کو۔ پتہ نہیں کیوں پیپلز پارٹی کراچی کو سندھ کا حصہ ہی نہیں سمجھتی، کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے؟ اگر پورے سندھ میں آپ نے ایک فارمولہ بنایا کہ آپ نے 15,000 ایوریج کے اوپر یونین کونسل، یونین کمیٹیاں بنائی ہیں، تو کراچی کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کا ایوریج 65,000 ہو، جبکہ آلریڈی کراچی کی آدھی آبادی کھائی ہوئی ہے۔ اب آپ فرق کو دیکھیں کتنا ہے۔ پھر اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جب بلدیات کے معاملات چلتے ہیں تو صوبہ سندھ سے براہ راست فنڈ ملتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اندرون سندھ آپ فنڈ دیں، امپاور کریں تمام یونین کونسلوں کو، یونین کمیٹیوں کو، ڈسٹرکٹ کونسلوں کو، میونسپلٹیز کو، لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ اس شہر نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ اس کی یونین کمیٹیوں کو فنڈ نہ دیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب 1400-1500 میں سے صرف 200 یونین کمیٹیاں، 233 یونین کمیٹیاں یہاں ہوں گی، اور مثلاً آپ 5 لاکھ روپے دیا کرتے تھے،
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کراچی کی قسمت میں اس کی اتنی بڑی آبادی، اس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں اور ادر دین کراچی کتنے مل رہے ہیں۔ آپ وہاں پر اگر 70 کروڑ اور اتنے پیسے دیتے ہیں ماہانہ، تو بھائی کراچی کو بھی آپ آبادی کی بنیاد پر 70 کروڑ دیں۔ چلیں آپ وہ جو جعلی مردم شماری ہے اسی کے مطابق دے دیں تو 30 کروڑ بنیں گے، 35 کروڑ، 40 کروڑ بنیں گے۔ یعنی اگر 2/3 لگا لیں آبادی جو کہ اس جعلی مردم شماری کے مطابق بھی ہے تو 40-45 کروڑ روپے بنیں گے، اور آپ اس سے یونین کمیٹیوں کو تقسیم کر دیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ ہر لحاظ سے کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ اندرون سندھ میں تعمیر کریں، ترقی کریں، وہاں تو آپ کرپشن کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، وہاں تو لوگوں کو حق نہیں دے رہے۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی صوبے کے باسی ہیں، ہم بھی اس پاکستان کے شہری ہیں۔ کیا ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم سندھ کا 90، 95، 98% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، پوری سندھ کی معیشت چلاتے ہیں، پورے پاکستان کی آدھی سے زیادہ معیشت کراچی چلاتا ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے، اس لیے ہمارے ساتھ وفاق بھی زیادتی کرے، صوبہ بھی زیادتی کرے تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اس پہ خاموشی تو اب اختیار نہیں کی جائے گی۔ ماضی میں لوگ خاموش رہتے تھے، زبانی جمع خرچ کرتے تھے، پارٹی کے لیے مراد حاصل کرتے تھے، افراد مزے کرتے تھے اور کراچی کا مینڈیٹ بیچتے تھے، کراچی کے مینڈیٹ کے سوداگر بن جاتے تھے تو پیپلز پارٹی انجوائے کرتی تھی۔ اب پیپلز پارٹی کو ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے اور وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں اختیار بھی پورا ملنا چاہیے اور فنڈز بھی پورے ملنے چاہیے، اور ہماری یونین کمیٹیاں پیریٹی کے اصول کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میئر کو ہونا چاہیے اور اس کا پورا اختیار بھی ہونا چاہیے۔ با اختیار چیئرمین ہوگا تو کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہونے کی طرف جائے گا، ورنہ لوگ میئر سے پوچھیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ڈائریکٹ ووٹوں سے میئر بنے گا اور پھر اگر وہ واٹر بورڈ کا چیئرمین ہوگا، سیوریج بورڈ کا چیئرمین ہوگا، تو لوگ اس سے پوچھیں گے نا، اس کی لائبلٹی، اس کی ذمہ داری ہوگی، اس کے اوپر لوگوں کی نظر ہوگی، تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی کا میئر ہوگا یا کسی دوسری پارٹی کا میئر ہوگا، جو بھی میئر ہوگا، پیپلز پارٹی بہت پاپولر ہے، پیپلز پارٹی کا میئر ہو، لیکن آپ اس کو با اختیار بنائیں گے تو پھر آپ اس سے جواب دہی کر سکیں گے، ورنہ لوگ 4 سال ٹسوے بہاتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے، اور جو اختیار ہوتا ہے اس میں بھی کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے نظام وہ بنائیے جو سب کی بہتری کے لیے ہو، اس میں ہماری پارٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ واٹر بورڈ کا چیئرمین ہر صورت میں میئر کو ہونا چاہیے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین میئر کو ہونا چاہیے، اور تمام بلدیاتی اداروں کو ڈیوالو کرنا چاہیے، آئین کے مطابق ڈیوالو کریں۔ ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے، ہم تعلیم اور صحت کے تمام ان شعبوں پر جن پر آپ نے جو اس کو سندھ حکومت کے ماتحت کیا ہے، اس کو ہم واپس لینا چاہتے ہیں، اس کو اپنا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ کے ماتحت ہونا چاہیے۔ اس لیے ہماری یہ تمام باتیں جائز ہیں اور قانونی ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں، آج اس شہر کی خواتین اور بچے بڑے پیمانے پر یونیورسٹی روڈ پر دھرنا دیں گے 3 بجے، اور اس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ اب یہ سندھ اسمبلی کا دھرنا صرف سندھ اسمبلی تک محدود نہیں ہے۔ کبھی ہم شارع فیصل پر دھرنا دیتے ہیں اور کبھی ہم یونیورسٹی روڈ پر ہماری مائیں بہنیں دھرنا دیں گی، اور اس کے بعد ہم اس میں آج رات کو اعلان بھی کریں گے کہ آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہے، اور ہم شہر کی بڑی بڑی شوراہوں پر دھرنے بھی اور احتجاج بھی اور بڑے بڑے مارچ بھی کریں گے، تاکہ یہ مومنٹم جو بن گیا ہے، اب پورا شہر اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو رہا ہے، وہ مزید قوت کے ساتھ ہم اپنے حق کو منوائیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ مذاکرات کی کمیٹیاں بنتی ہیں، بھائی آپ کے آپس کے اختلافات ہیں، آپ کی کئی اسٹریمز اگر چل رہی ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو اپنا احتجاج کر رہے ہیں، آپ مذاکرات کریں گے تو ٹھیک ہے، بات کریں اور بات کو مانیں اور عملی اقدامات کریں، یہ تو ہم پہلے دن سے ہی بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کراچی کے لوگوں کے مسئلہ حل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، آپ کی اپنی بہت مصروفیات ہیں، تو آپ مصروفیات جاری رکھیں، آپ اپنے اختلافات، ہمیں نہیں معلوم آپ کی پارٹی کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن سی ایم کا کام یہ ہے کہ وہ اس انٹرنل مسئلے کو حل کرے۔ اور میں پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ دھرنا آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، کوئی مسئلہ ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ دھرنا کیوں ہو رہا ہے، اور اسی طرح اب یہ آصف علی زرداری صاحب کا رول بنتا ہے
کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ آگے بڑھیں، اس لیے کہ وہ تو بہت بڑے بڑے معاملات طے کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ طے ہے کہ وہ مسائل کو حل کرتے ہیں، تو اس مسئلے کو کیوں نہیں حل کرتے؟ نہ کسی فرد کا مسئلہ ہے، نہ ذات کا مسئلہ ہے، نہ کسی کو پیسے چاہیے، نہ عہدہ چاہیے. تو آپ اس پورے صوبے کے اوپر آپ کا اختیار ہے، پوری پارٹی کے اوپر آپ کا اثر ہے، تو کیوں نہیں یہ مسئلہ حل ہو رہا اور کیوں نہیں کراچی کو اختیار مل رہا؟ اس میں پریشانی کیا ہے؟ کیا چلا جائے گا آپ کے ہاتھ سے؟ وہ بھی بتا دیں ہمیں. کیا آپ کو کس چیز کا خوف ہے جو آپ کراچی کو امپاور نہیں کرنا چاہتے اور بلدیاتی اداروں کو پورے سندھ میں با اختیار نہیں بنانا چاہتے؟ اس لیے ہمارے جائز مطالبات کے لیے ہماری جد و جہد آگے بڑھ رہی ہے. ہم روز اپنے دھرنے کے شرکا سے مشورہ کرتے ہیں اور ایک نئے عزم کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے. اور جماعت اسلامی اس وقت پورے شہر کی آواز بن گئی ہے. اور میں اس موقع پر ایک مرتبہ پھر افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ صوبہ سندھ کی جو اپوزیشن ہے وہ وفاق میں حکومت میں ہے، اور یہ حکومتی جماعتیں جو وفاق میں ہیں وہ کراچی کی مردم شماری کو کھا رہے ہیں. وہ یہاں پر لوگوں کو ملازمتوں میں وفاق کے اداروں میں حصہ نہیں دے رہے. پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور دیگر اتحادی جماعتیں کراچی کے پانی کو 1/3 کر دیا. انہوں نے کتنی مشکلوں سے 650 ملین گیلن کا منصوبہ بننا شروع ہوا، دوبارہ 260 پہ لے گئے، اور اس کا بھی امکان نہیں ہے کہ 2-3 سال میں بھی بن سکے. اعلانات پہ اعلانات، افتتاح پہ افتتاح. میں پوچھنا چاہتا ہوں ماس ٹرانزٹ کہاں ہے؟ وفاق کا حصہ کہاں ہے؟ یہ 1100 روپے کا جھنجھنا لے کر عمران خان اعلان کرتے رہیں گے، پھر اگلا وزیر اعظم کہتا رہے گا ہم آپ کو 2600 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں وفاق کو، اور آپ 1100 ارب روپے کا کوئی 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا جھنجھنا دیتے رہے اس شہر کو. کیا مذاق بنایا ہوا ہے بھائی؟ چراگاہ ہے یہ شہر کوئی جو آئے چرے کھائے اور چلا جائے؟ ایسا نہیں چلے گا. اس شہر کو امپاور کرنا پڑے گا. میں سوال کرتا ہوں کہ اس وقت صنعتیں احتجاج کر رہی ہیں، اشتہارات چھاپ رہے ہیں، کیوں نہیں گیس مل رہی ان کو؟ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے. یہ صنعتیں چلتی ہیں تو پاکستان چلتا ہے. 54% ایکسپورٹ ہماری ہے، کراچی سے ہوتی ہے پاکستان کی. تو پھر آپ وہاں گیس ہی نہیں دیں گے تو کیسے پروڈکشن ہوگی؟ کیسے آرڈر پورے ہوں گے؟ بلیک لسٹ ہو جائیں گی ہماری صنعتیں. تباہ کر رہے ہیں آپ، برباد کر رہے ہیں وفاقی حکومت والے. اور اس میں جو احتجاج صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی. اپنے ذاتی مقاصد ہو تو آپ کے احتجاج بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر مسئلہ کلیکٹیو ہو اور خاص طور پر شہر کراچی کا ہو تو صوبائی حکومت بھی اس کا لہجہ بھی دھیما ہو جاتا ہے. اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے 14 ایم این اے کیا کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں؟ یہ اتنی بڑی اپوزیشن بن کر سری اسمبلی میں کیا کرتے ہیں؟ کیا کیا ہے انہوں نے اس بل کے خلاف اب تک؟ ایک دھرنے کے علاوہ، وہ بھی اس کے پریشر میں کہ ہم نے یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے. تو اس لیے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، یہ کراچی کو برباد کرنے میں، کراچی کا حق چھیننے میں ایک پیج پر ہیں. اس لیے یہ عوامی جد و جہد ہے، اور اس دھرنے میں ہر شعبہ زندگی کے لوگ شریک ہو رہے ہیں. عوام کو ایک امید بنی ہے، ہم اس امید کو نہیں توڑنا چاہتے. ہمارا یہ احتجاج بھی جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم شام میں، اور یہ جو ابھی ہمارا دھرنا خواتین کا ہوگا، اس میں بھی اہم اعلانات کریں گے. بہت شکریہ. افسر ایسا کیوں معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت اب بات چیت کے دروازے بند کر چکی ہے؟ دیکھیں وہ بند کر چکے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ دھرنا جاری رہے؟ ان کو مذاکرات پہ آنا بھی پڑے گا اور مسئلہ حل بھی کرنا پڑے گا. مذاکرات ہماری خواہش نہیں ہے، مسئلے کا حل ہماری خواہش ہے. وہ بغیر مذاکرات کے بل واپس لے لیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ بغیر مذاکرات کے جو ہے وہ کراچی کے اداروں پہ کراچی کو حق دے دیں، آئین کی آرٹیکل 140A کو پورا کر دیں، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تھکا دیں گے تو وہ تو ہم نہیں تھک رہے. ہمارا تو پیغام یہاں سے نشر ہو رہا ہے، اور پورے کراچی کے لوگ ہماری پشت پر آ رہے ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ایک ہمدردی پائی جاتی ہے. میں میڈیا سے ضرور کہوں گا کہ اب بھی جو مقام اس دھرنے کا ہونا چاہیے وہ مقام نہیں مل رہا ہے. اور میں سوال کرتا ہوں بڑے بڑے اینکر سے، چند کے علاوہ ابھی تک شاید انہیں کراچی کی آواز ان تک بھی نہیں پہنچ رہی. میری یہ شکایت ہے بڑے بڑے اینکر سے، میں نام نہیں لیتا ابھی، کہ ان کے خود کراچی سے تعلق رکھنے والے بعض لوگ ایسے ہیں کہ
کہ جن کے کانوں پہ جوں نہیں رنگ رہی ہے. میں حیران ہوں کہ ان کی